السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ سربراہ جسٹس امین الدین خان آج پھر اس کی سماعت ہوئی. سماعت انٹرا کورٹ اپیلوں کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک پہلا بینچ جو تھا اس نے آرمی ایکٹ کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، یعنی آئین سے متصادم قرار دے دیا تھا. اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں آئیں. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. معاملہ وہی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کا. آج سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے تمام مقدمات جو تھے وہ ان کو ڈی لسٹ کیا اور صرف ایک مقدمہ ہی سماعت کے لیے مقرر کیا. اس کی سماعت کل بھی جاری رہے گی. آج جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس بھی آئے، جبکہ خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں ان کے دلائل بھی ہوئے. حفیظ اللہ نیازی نے کس بات پر کہا کہ عدالت نے شفقت کی لیکن ان 22 لوگوں کے ساتھ جو کہ لاہور کی جیل میں قید ہیں کیا ہو رہا ہے، اس سب پر بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب جہاں زیب عباسی صاحب اور طیب بلوچ صاحب. جہاں زیب عباسی صاحب، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ خواجہ حارث کے دلائل کیا تھے؟ ان کا کرکس کیا تھا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ صدیقی صاحب، وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب کے جو ون لائنر اگر آرگیومنٹ اگر میں بیان کروں آپ کی اجازت سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین فیصلہ تھا جس میں آرمی ایکٹ کے سیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، سیکشن 21D ہے اور 54(9) ہے. ان 2 سیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے جو تفصیلی وجوہات دی ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے ریڈ ان کر دیا ہے. یعنی وہ کچھ کر دیا گیا ہے جو اس قانون کی منشا نہیں تھی اور اس کو اپنی مرضی کے الفاظ پہنائے گئے ہیں، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا. بالکل ٹھیک بات ہے. ریڈنگ ان یہی ہے نا. اور وہ جیسے 63A کے فیصلے کو بھی ریڈ ان کیا تھا نا، 63A کو، کہ جو نہیں ہے وہ ڈال دیا اس کے اندر، یا وہ سمجھا گیا جو وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی آبزرویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آرٹیکل 8(3) سے ٹکرا رہا ہے اگر ایکٹ، اور اس بنیاد کے اوپر اگر یہ اپوز ہے اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کا اطلاق کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بنیادی کیس ہے جو پروسیکیوشن کا یا وزارت دفاع کا کیس ہے کہ آپ نے ان سیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی ٹرائل جو ہے وہ پھر نہیں ہو سکے گا. جیسے کہ مثال دی جاتی رہی ہے کلبھوشن جادیو کی اور اس طرح کے ایلین اینیمی کا لفظ شاید اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اس حوالے سے. خواجہ حارث صاحب نے ایک آرگومنٹ اور بھی دیا جو خاصا اہم تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا، یہ بات پہلے بھی وہ کر چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں لفظ سویلین کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سٹیزن ہے، تو شہری اتنے ہی جتنے عام شہری ہیں، جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی شہری ہیں. تاہم اگر افواج پاکستان کے اگر امور میں یا ان کے فرائض کی انجام دہی میں کوئی سویلین مداخلت کرتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں آرمی ایکٹ کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے. اس وجہ سے جمال خان مندوخیل نے ایک آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ فرض کریں ایک چیک پوسٹ ہے اور اس چیک پوسٹ پہ ایک سویلین آتا ہے اور وہاں پہ کوئی ایسا تنازعہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے چیک پوسٹ میں جانا ہے یا اس کو کراس کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا اس پہ بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا؟ اسی کوشچن کو ریپیٹ کیا پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے. تو اس کا جواب وزارت دفاع کے وکیل نے نہیں دیا. اس کا جواب جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے دیا ہے. اچھا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا جرم ہوگا، اس کی کیا نوعیت ہوگی، تو اس کے اوپر آرمی ایکٹ کا کون سا سیکشن جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. اس کی ایک مثال پھر یہ بھی دی کہ جیسے ایک وکیل ہے، وہ فرض کرے مس کنڈکٹ کر دیتا ہے، اس پہ ٹربیونلز ہیں، پاکستان بار کونسل ہے، وہاں پہ کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس وکیل کے خلاف
جو ہے وہ پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. کلائنٹ کے خلاف بھی پروسیڈنگ شروع نہیں ہو جاتی. یہ بات جب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہی تو اس کا جواب پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے دیا. انہوں نے کہا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے وہ تو بذات خود کمپلیننٹ ہے, تو اس کے خلاف کیسے پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہ کافی انٹرسٹنگ ہمیں جو مکالمے ہیں وہ دیکھنے کو ملے. اور پھر جب سماعت کا اختتام ہو رہا تھا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب رستم کے اوپر آئے, تو پہلے وہ مطلب پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے. تو جسٹس امین صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاسی بات کرنی ہے, تو اس لیے ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا نہیں کہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میرا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بات کریں. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ نے بڑی شفقت فرمائی, آپ کی بڑی مہربانی کہ وہ آپ نے آرڈر دیا تھا جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس نے فیصلے دے دیے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے ذرا ادھر ادھر دیکھا تو جو وکیل تھے وہ خاصے مجھے بجھے سے نظر آئے اس بات کے اوپر. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ جو 22 لوگ آپ نے جن کو ملٹری کورٹس نے سزائیں دی, جو لاہور کی جیلوں میں گئے, ان کو ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا ہوا ہے, تو جیل مینول کے تحت ان کو رائٹس نہیں مل رہے. تو اس پہ پھر کورٹ نے پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ آپ ہمیں کل تک جو ہے چیک کر کے جواب دیں, اور یوں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی ہے اور کوئی کیس اور نہیں. دوسرا ایک اور بات بھی انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا کہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں بس ون آئلینڈ ہے کہ ان کو 2 سال سزا, ان کو 10 سال سزا, اس کو 4 سال, اس کو 6 سال, اس کی جو ڈیٹیل ریزننگ ہے وہ نہیں دی گئی ہیں. تو اس پر جو ہے وہ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی تو پھر اس پہ آپ دلائل دیجئے گا. طیب ایک طرف حفیظ اللہ نیازی جن کا اپنا بیٹا جو ہے وہ جس کو 10 سال سزا ہوئی ہے فوجی عدالت سے, اور انہی کی اور دیگر جو درخواست گزار تھے جس میں فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ہیں, احمد حسین خواجہ ہیں, سلمان حکیم بھائی, ان کی درخواست پر عدالتوں نے فیصلے سنائے. لیکن جو ملزم ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے اور توشہ خانہ کے, جس میں ابھی توشہ خانہ 2 میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے, اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی ملزم ہیں عمران نیازی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے آئینی بینچ کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت بات کی. انہوں نے کہا کہ جی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کا کہہ کے اپنا منہ کالا کیا ہے. تو یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ اس بات کی کوئی آرگومنٹ ہوئے یا کچھ بینچ نے نوٹس لیا اس پہ؟ سر بینچ نے تو نہیں لیا. بیسیکلی دیکھیں تحریک انصاف کا یہی ہے کہ جو وہ جرم کرتی ہے اس کا الزام دوسروں پہ ڈالتی ہے, یہ ان کا ایک ہمیشہ وہ رہا ہے. اور یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کندھے استعمال کیے خود پی ٹی آئی کے وکلاء نے. ٹھیک ہے, یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, ایون اعتزاز احسن صاحب تھے, اور دیگر جو ان کے وکلاء تھے جن کی آپ نے پہلے بھی نشاندہی کی, انہوں نے خود کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہ مدعا اختیار کیا تھا کہ متعدد جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کو کہہ دے کہ وہ ان کو سزائیں سنا دے. تو وہ جو 85 ملزمان کو ہم نے دیکھا کہ سزائیں سنائی گئی, تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کہنے پہ ہوئی, یعنی کہ سزا پہلے عمل یہ رکا ہوا تھا, کانسٹیٹیوشن بینچ نے اجازت دی. تو وہ کانسٹیٹیوشن بینچ نے اجازت کیوں دی؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے خود مدعا اختیار کیا. خود حفیظ اللہ نیازی نے ہی اپنے بیٹے احسان اللہ نیازی کے بارے میں کہا کہ ان کو آپ نے جیل میں پڑا ہوا تو ان کو وہ اس میں انڈر ٹرائل ہے, سزا سنائے تاکہ وہ جیل منتقل ہو جائے. اور یہ اس ٹائم شرط بھی تھی کہ جب سزائیں ہو جائے, یعنی کہ سزا سنا دی جائے, تو پھر یہ بھی حکم دیا جائے کہ ان کو جو ہے وہ جیلوں میں جو ہے منتقل کیا جائے. نہیں لیکن ٹھیک ہے, لیکن اس آرڈر کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی جو بھی حتمیت اور قطعیت ہوگی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطابق ہوگی. بالکل. ابھی جبکہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر اس طرح کی بیان بازی کرنا چہ مانی دارت. بالکل سر, یہ کہ خان صاحب تو کیا نہیں کرتے رہے, توہین عدالت ان کو ایک نہیں کئی دفعہ توہین عدالت ہوئے. یہی ہوئے نا کہ سب جوڈیس میٹر کے اوپر آپ رائے زنی کریں, پبلکلی کریں یا جس طریقے سے بھی کریں. ٹھیک ہے, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, لیکن میڈیا ٹاک میں انہوں نے کیا نا, وہ جو جرنلسٹ جاتے ہیں جو میڈیا ٹاک میں نہیں کیا, انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس بارے میں. ہاں, یا ٹویٹ کی,
تو میڈیا ٹاک میں بھی وہ کرتے ہیں. اس نے تو لفظ گدھوں کا بھی استعمال کیا کچھ ججز کے بارے میں. وہ اس کے تو حواس باختہ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کو ایک دفعہ سزا ہو جاتی نا, اپنے سید اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج کو جو اس نے تھریٹ کیا تھا, بات جج کی آ رہی ہے نا, ججز کو تھریٹ کرنا, ججز کا منہ کالا کروانا, یہ کیا الفاظ ہے. اگر اس ٹائم سزا سنا دیتے زیبا چودھری والے کیس کے اندر تو آج اس کو یہ جرأت نہ ہوتی. اور پھر جب اس نے دوبارہ سپریم لاڈلے ہیں نا, لاڈلے سر لاڈلا ہے آخر کب تک ہے, یہی تو مسئلہ ہے نا کہ یہاں پہ وہ ججز ہی اس کو شاید دیتے ہیں. پھر میں تو یہی کہوں گا نا. پھر دوسرا اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا, وہ ایک یہ ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائل والا میٹر ہے, اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل سوال اٹھایا ہے. جمال خان صاحب نے کہا کہ یہ اپیل کس کی ہے, تو بتایا گیا کہ جی یہ تو وزارت دفاع کی اپیل ہے, جو مرکزی کیس تھا اس کے سزا کے خلاف ہوا. تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی. فوجی عدالتوں کے کیس میں یہ سوال اصل یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں یہی بنیادی عینی سوال ہے. وکیل پھر نے بتایا, خواجہ حارث نے, انہوں نے کہا کہ اور اگر کوئی اور اگر فورم دستیاب نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتی ہے. تو جمال خان صاحب نے کہا کہ فورم تو موجود ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا. تو بہرحال یہ ایک چیز سوال ریز ہو بالکل گیا. نہیں, یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے نا کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشل, ہاں جوڈیشری الگ ایک ہے اور ایگزیکٹو الگ ہے. اگر ایگزیکٹو ہی نے خود ہی وہ کرنی ہوتی, لیکن اس کے فیصلے اگر ایگزیکٹو میں بھی تو انکوائریز ہوتی ہیں, پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ایسٹا کوڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جس میں تادیبی کارروائی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ چیلنج ہوتی ہے عدالتوں کے اندر. لیکن یہ جو ٹریبیونل کا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا فوجی, یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تو ہے. پچھلے سوال پہ کون سے والے پچھلے سوال پہ؟ جو آپ نے طیب بلوچ سے پوچھا, اچھا وہ آئینی بینچ کے اوپر جو وہ جو منہ کالا کرنے والی بات عمران خان صاحب نے کہی ہے, تو اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے تو یہ منہ کالا عمران خان خود بھی کر چکے ہیں. ان کے اپنے دور میں بھی سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا ہے جی. تو اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. دو کہ میرا تو شروع سے یہ ویو رہا ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیسے سیاستدان جب اقتدار سے باہر آتے ہیں تو تب جا کے ان کو ہوش آتا ہے, اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ سویلین کا آنکھوں میں ایک پٹی بندی بھی ہوتی ہے. جی. تو ناصر صاحب آگے, واہ جی واہ, اچھا اچھا اچھا, ہاں ابھی آئے ہیں آپ, اچھا. تو یہ ناصر صاحب آگے, طیب ایک سوال میں نے ان سے ناصر صاحب سے کرنا ہے بالکل, لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ اپنا ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے جائیے, پھر ناصر صاحب کو امین کریں گے اس میں. سوال یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کو فریولس اور ایبیوز آف پروسیس کو ایبیوز کرنے کے اوپر 20,000 جرمانہ ہوا تھا. انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا, اس فیصلے کے خلاف ایک ریویو ڈالا ہے, اس کے اندر پھر انہوں نے وہی باتیں کی ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے جواد خواجہ صاحب جو ہیں ان کو مزید جرمانہ ملے گا, یا ایک چیف جسٹس رہا ہو اور وہ اس طرح کی اپلیکیشنیں ڈالے پھر ایک آ گئی ہے, تو اگر بینچ کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی بہت مجھ سے تو آپ نے یہ سوال کیا, بہت مشکل سوال ہے واقعی. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں جواد خواجہ صاحب کے بارے میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے فیصلہ کیا, جرمانے سمیت ان کو یہ کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ عدالتی وقت ضائع کرنے کے لیے اور اس ٹائپ کی آپ نے درخواست ڈالی ہے اور آپ التوا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, اور اسی بنیاد پہ انہوں نے وہ کیا. تو بیسیکلی دیکھیں خواجہ صاحب ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے ہیں, ان کے اوپر یہ ایلیگیشن آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا عدالتی وقت کا ضیاع اور اس ٹائپ کی جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے والی درخواستیں ڈالنا, تو وہ اپنے آپ کو بیسیکلی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان کی انٹینشن ہے. تو وہ برا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تو برا مان گئے ہیں کہ ان کی ذات کے اوپر یا ان کے اوپر ایک ایسا ایلیگیشن کہ وہ جو ایک بالکل ایک ادارے کا سربراہ رہے. وہ جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک سینئر جج سپریم کورٹ جو ہیں انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کے اوپر. تو وہ سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جواد خواجہ صاحب کی رشتہ داری اور تعلق داری بھی ہے, اور یہی بنیاد تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میں نے خبر بریک کی تھی کہ پھر انہوں نے پہلے تو کہا کہ میں سنوں گا, پھر بعد میں جو ہے وہ کسی سے کلوا کے اپنے اوپر اعتراض کروایا اور پھر بینچ سے اٹھے. تو اب بتائیں. سر بات یہ ہے
کہ جواد خواجہ صاحب نے صاف ذرا دیکھیں اب بے شک رشتہ داری ہے قریبی وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جواد خواجہ صاحب خود کلیئر ہونا چاہ رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں منصور علی شاہ کو تو وہ کلیئر کرے نہ کرے, منصور علی شاہ اپنے آپ کو خود کلیئر کرنے کی کوشش میں ہے, لگے ہوئے ہیں, وہ کر بھی رہی ہے. وہ اچھا چلیں اس پہ جو ہے نا مجھے پتا تھا آپ نے یہی جواب دینے. ناصر صاحب ذرا آپ آ جائیں. اس سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں. ہاں کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جسٹس جواد خواجہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فریولس پٹیشن فائل کی ہے. فریولس ہے یہ آپ کے آرگومنٹس یا فریولس ہے آپ کی اپلیکیشن جو بھی گراؤنڈز ہیں. ابیوز کیا پروسیس جی پروسیس کو ابیوز کیا آپ نے. ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کی اپنی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ابیوز کیا اور فریولس پٹیشن ہے. یہ چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اوپر سے جو جرمانہ بھی 20,000 کر دیا. 20,000 اب لگتا ہے آپ کو کہ 2 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ میں گراؤنڈز انہوں نے پھر وہی لیے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم تک آپ مت سنیں اس کو. دیکھیں گراؤنڈز تو دیکھیں بات پتہ کہ میں ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنا اب جرمانہ ہوگا, ہو سکتا ہے اگنور کرتے ہیں کورٹ, لیکن 20,000 1 روپے بھی اگر وہ جرمانہ کرتی نا تو یہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے, کیونکہ یہ آرڈنری لیٹیگنٹ تو نہیں ہے نا. آرڈنری لیٹیگنٹ سے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو نائسیٹیز کا نہیں پتہ. تو ناصر آپ کا کیا خیال ہے کہ جواد خواجہ صاحب نے کیا یہ ایک غلط موقف اختیار کیا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جو کہ انڈر چیلنج ہے اور اسی کی وجہ سے آئینی بینچ ہے, اور اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی معاملہ مختلف ہوتا ہے یا عدالت اس کے خلاف سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے اس کو, تو پھر ان عدالتی فیصلوں کا تو اس پہ بجائے اس کے کہ ان کو سن کے یہ ڈیسائیڈ کر دیتے جرمانہ کر دیا. آپ کو یاد ہے جسٹس جواد خواجہ جب 18th امینڈمنٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, آپ بھی ہوا کرتے تھے, تو ان کو جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو پورا ہاؤس ہے وہ ایک اسپیشل کمیٹی بن گئی تھی, یاد ہے نا آپ کو, اور انہوں نے 18th امینڈمنٹ کو ہر ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کیا, ہیمر آؤٹ کیا ہے, پوری ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی اور شاید سال تک کا پروسیس تھا. لیکن جواد خواجہ صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ, یا مطلب خیر وہ سینئر آدمی ہے اور وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں اس طرح ڈسکشن نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھا, جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹی 21ویں آئینی ترمیم کے اندر جو فوجی عدالتوں کا قیام تھا آئینی ترمیم کے ذریعے تھا, تو وہ تو سٹرائک ڈاؤن کرنے والے 6 جج صاحبان میں جواد خواجہ صاحب بھی تھے, آصف کھوسہ صاحب بھی تھے, قاضی فیض عیسیٰ بھی تھے, اور کون سے تھے, اور 6 جج تھے نا. ہاں نہیں دیکھیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ آئینی وہ جو ہے نا جو 21st امینڈمنٹ, اس میں یہ بات تو میں مانتا ہوں نا کہ وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو تھا. فنڈامنٹل رائٹ کے کہیں بریچ فلیگرنٹ ہو, بالکل مطلب بہت صاف نظر آ رہی ہو, تو اس پہ سپریم کورٹ ایکٹ کر سکتی ہے. لیکن امینڈمنٹ جو ہے نا وہ اس میں آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے؟ آپ پارلیمنٹ کو میلیفڈی ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کوشچنبل بات تو ہے نا اس کے اندر. ہاں جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اپنے ریویو میں کچھ امپریشنز کی بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تاثر بھی ہے کہ جو حکومت نے جو ہے وہ, یا حکومتی جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن نے, جو مجھے میڈیا سے پتہ چلا, انہوں نے جو آئینی بینچ کے ممبرز ہیں ان کو ووٹ دیا ہے, تو وہ ووٹ دے رہے ہیں اور پھر وہ بینچ بن رہا ہے جو ملٹری کورٹس کیس سن رہا ہے. تو میں نے جب وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال بہرحال آیا کہ کیا جب یہ آئینی بینچ کو کنٹینیو کروایا جا رہا تھا تو اسپیسیفک صرف یہی سوال تھا کہ آپ نے ملٹری کورٹس کیس سننا ہے اس لیے آپ ووٹ دیں؟ نہیں, وہ تو اپنے فوکس سے ہٹ کے اور دوسری تیسری طرف جا رہے ہیں نا. ایک معاملہ سب جوڈیسی نہیں ہے, وہ لگا ہی نہیں ہے. جب آپ 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کریں یا تو پراپرلی طریقے سے چیلنج کریں, یہ آف دا کف جا کے اس طرح کی بات کرنا کہ جی آپ اس کیس کی سماعت ہی نہ کریں. اور دوسری بات, اب فرض کریں اگر اس ریویو کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, جواد خواجہ صاحب کی بات کو مان لیا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی 26ویں ترمیم کو پہلے سنتے ہیں, گو کے اور ایڈجن کر دیتا ہے معاملہ, گو کے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کیس پہلے آیا ہے اس کو پہلے لگایا جائے گا. چلے جی پارلیمنٹ کے اس لاء کو بھی سپریم کورٹ وائلیٹ کر دیتی ہے اور ایک سابق چیف جسٹس صاحب کی درخواست کو ترجیح دے دیتی ہے. گو کہ ناصر صاحب کی اس بات سے میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ جو عدالت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے سامنے سائل چیف جسٹس ہے یا آرمی چیف ہے یا کوئی عام
ریڈی والا ہے بیچارہ. تو جی میں کہتا عام لیٹیگنٹ نہیں ہے وہ ان کو لاس عام لیٹیگنٹ کا کیا مطلب ہے ناصر صاحب؟ یار میں اچھا مطلب ہے کہ وہ ناصر اقبال طرح یا عبدالقیوم صدیقی کی طرح قانون کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. قانون کی سمجھ بوجھ جو ہے نا ایک عام آدمی کو اس طرح نہیں ہوتی جو ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ہوتی ہے. تو میں سر اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے انہوں نے ابیوز کیا ہے تو لہٰذا زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے. نہیں وہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سیریس ایلیگیشن ہے ان کے خلاف. عام آدمی کا ہو تو خیر فرق نہیں پڑتا. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم میں پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. پروسیڈنگ کی ترمیم نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کیس رک گیا نا بھائی میرے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک ان درخواستوں کی سماعت نہ کریں. اب وہ جو ہے سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور بینچ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے پھر جب 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم سنیں گے. اس تو بعد اب وہ ہوگا کیا, تو پھر یہ ڈیلے کس کے, وہ پھر سزائیں وہاں شروع ہو جائیں. پھر یہ 10 سال بے شک پڑا رہے یہاں پہ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیلے ہوگا وہ کس کی درخواست کے اوپر ہوا؟ ایک سابق چیف جسٹس صاحب جو قانون کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کی درخواست کے اوپر ڈیلے ہوا تھا. یہی کچھ پہلے بھی ہوتا رہا. فیصل صدیقی صاحب نے پہلے دن سے ڈیلے کون کر رہا ہے؟ عدالت کر رہی ہے, یہ کر رہے ہیں, وکیل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دفعہ اپلیکیشن آتی ہے کہ فل کورٹ بنائیں, لارجر بینچ بنائیں, پہلے 9 بنائیں, نہیں وہ لائیو اسٹریمنگ کروائیں. وہ ہر قسم کی اپلیکیشنیں آ رہی تھی اور اس سے ڈیلے ہوتا رہتا. تو ایک دفعہ تو ایک جج صاحب نے ایک درخواست یہ آئی کہ وزارت دفاع جو ہے وہ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتا. کچھ ہیئرنگز وہ اس میں ہے تو صحیح بہت ساری چیزیں اس کے اوپر چلتی رہیں. پھر فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی کہ لائیو اسٹریمنگ کروائی جائے اس پروسیڈنگ کی. اس کے اوپر لمبی چوڑی پروسیڈنگ ہوئی اور اینڈ میں پتہ لگا فیصل صدیقی صاحب نے کہا میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. تو ناصر صاحب یہ 190 ملین دیر میں سزائیں ہو گئی. ہاں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کب آ رہا ہے؟ ایک تو کل ایک فیصلہ نہیں ہے جس میں جسٹس گل حسن تو توشہ خانہ 2 کا ہے نا, وہ تو بیل میٹر تھا نا ان کا, اس کا ڈیٹیل ریزننگ دی ہے انہوں نے تو بیسیکلی اس میں 90 ملین پاؤنڈ کا تو وہ منی لانڈرنگ والا ہے نا جس میں 90 ملین پاؤنڈ کا. تو اچھا ناصر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ فاؤنڈر ہیں, انہوں نے بنائی تھی پی ٹی آئی. اچھا اور اگر کوئی انسان کوئی بھی ہو وہ جیل کے اندر ہے, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے, ایکیوز ہے نا وہ, تو اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ ایکیوز ہی لکھنا چاہیے. تو بانی کیوں لکھتے ہیں ہم؟ دیکھیں بات پتہ کیا, کچھ لوگوں کو تو ملزم عمران نیازی لکھنا چاہیے نا, غلط بات تو نہیں ہے. نہیں بات لیکن ملزم پرویز مشرف بھی تھا, ملزم نواز شریف بھی تھا, ملزم آصف زرداری بھی تھا. پھر اس کے بعد عدالتوں کے فیصلے جب بری ہو جائیں گے تو پھر جو مرضی لکھتے پھریں. یہ سوشل میڈیا کے نیریٹو کی جنگ ہے. اس میں جو وہ سائڈ ہے جو آپ کی کیا تجویز ہے؟ نہیں میں تو دیکھیں ہم تو عموماً جو بھی ہیئرنگ ہوتی ہے ہم تو اکیوز لکھتے ہیں نا, اکیوز. یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ ثابت نہ ہو تو ہم لکھیں گے کہ ہی از ایکویٹڈ اور آف آل چارجز اینڈ ہی از انوسینٹ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انلیس پروون گلٹی ہی از انوسینٹ. لیکن بات وہی ہے نا کہ اکیوز تو ہیں وہ, لیکن ملزم عمران نیازی کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ وہ جو آپ کا میڈیا کیوں نہیں لکھتا اس کو؟ بانی پی ٹی آئی کیوں لکھتے ہیں؟ وہ بانی پاکستان سے ملاتے ہیں کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ میڈیا جو ہے نا ٹرولنگ سے بہت ڈرتا ہے اور میں بھی بہت ڈرتا ہوں. تو جو جس قسم کی ٹرولنگ ہوتی ہے نا, اللہ معافی. چلیں جی, ملزم عمران خان نیازی. ہاں آخری بات کر دوں, یہ گل حسن اورنگزیب والے فیصلے کا ناصر صاحب نے حوالہ دیا. ایک اور فیصلہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے کل. ایک فیصلہ آپ تو ایسے بات کر گولے سے نے وہ فیصلہ دیا جیسے آپ کا کچھ چڈی ہے پھیلو ہے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور فیصلہ ہے جو بہت عرصے سے ڈیٹیل ریزننگ جس کی نہیں آئی, وہ ہے سائفر کا کیس. ابھی تک اس کی ڈیٹیل ریزننگ نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ یہ غالباً عامر فاروق صاحب اور گل حسن اورنگزیب صاحب تھے, اس طرح کی مجھے کمپوزیشن بھول رہی ہے. اچھا لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. چلیں جی, ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ سائفر کیس کا ہے سپریم کورٹ میں توفیق آصف صاحب کی طرف سے, جس پہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو 26 امینڈمنٹ کی جتنی امینڈمنٹ مطلب پٹیشنز آئی ہوئی ہیں نا, چیلنج جنہوں نے کیا گیا ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواست لگائی جائے. ابھی آپ نے 26 امینڈمنٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی بتا دوں, ابھی بھی فائل ہوئی ہے. اچھا ابھی بھی فائل ہوئی ہے, تو بہت بڑی درخواست فائل کر دی. کوئی بڑی درخواست تو نہیں ہے. مطلب جب خود بینچ کے سربراہ نے کہا کہ 2 یا 3 ویک آف جنوری میں ہم اس کو سنیں گے, جیسے یہ کیس فارغ ہوگا ملٹری کورٹس والا تو ہم اس کو سنیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ میں لگا دوں گا. میرے کہنے تو جلدی لایا نا. ہاں لیکن اس کا آپ کا فیٹ کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ان چیلنجز کا؟ کون سے چیلنجز؟ 26 امینڈمنٹ کے خلاف جو آئی ہوئی ہیں. ناصر صاحب دیکھیں, میں پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی مذاق میں نہیں وہی ہے, جب تک ٹھیک ہے نا. کوئی سیریس قسم کے تو یہ تو ایک بہت بڑا کیاس جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ عدالت آئینی ترمیم کے حوالے سے اس قدر آگے چلی جائے گی. میرا بھی یہی خیال ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے گا, اور ہاں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.